بسم اللہ الرحمن الرحیم وبذکر مولانا المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ معرفی اور خلاصہ ہے کتاب شبہ بقراری کا کہ جس کے مصنف ہیں علی جناب ڈاکٹر سید محمد بنی ہاشمی۔ اس کتاب کو انہوں نے 3 فصل میں 3 بخش میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی بخش جو ہے وہ زشتی گناہ ہے کہ گناہ کتنا قبیح ہے، جس میں وہ اس طرح کا بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا بزرگ ترین گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بھلا چکے ہیں، اور یہ سب کو باور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہے، یعنی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور یہ چھوٹا سمجھنے کے بنا پر یہ گناہ جو ہے وہ بخشے نہیں جاتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اثر گناہ کے بارے میں بھی باور نہیں رکھتے، کہ ہم نہیں جانتے کہ اصل میں اس کے اثرات کیا کیا ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنی آنکھ میں سوئی نہیں چبوتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا گناہوں کے بارے میں جو اثرات ہیں کہ کس طرح گناہ جو ہے وہ ہمارے آبرو کو، ہمارے حد کے حرمت جو کرتے ہیں، اس کے بارے سے ہم بالکل نہیں ڈرتے۔ اور پھر انہوں نے بعض آیات قرآنی اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا سہارا لیا اور اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور خصوصاً انسان جو ہے جو بلاؤں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ اس کے گناہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آثار گناہ کی طرف جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آگاہی نہیں رکھتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اور اس سے وہ غافل ہے۔ اور جو گناہ کے اثرات میں سے ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہمارے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے، تو یقیناً اس چیز سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور بالاترین مشکل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں کو فراموش کیے ہوئے ہے، کہ اگر ہم یاد کریں کہ کس قدر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم نے گناہ انجام دیے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کتنا ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور ہم پھر اس طرح اس قدر توبہ بھی کریں گے۔ پھر وہ فرماتے ہیں اقرار و اعتراف بگناہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اعتراف کرے، اور یہ جو ہے وہ اعتراف گناہ جو ہے وہ بندہ اللہ کے سامنے کرے اور کسی کے سامنے جو ہے وہ نہ کرے، کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنی آنکھیں اس طرح کہ اس کی آبرو بھی جائے۔ اور اعتراف گناہ اس طرح انسان کو توڑ دیتا ہے کہ جب تک یہ حالت پیدا نہیں ہوتی ہے انسان جو ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ہے نا کہ انسان ناشکرا ہوتا ہے، وہ خود ایک بڑا گناہ ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے گناہوں کا حساب کرے، اور یہ بھی دیکھے کہ پروردگار نے کتنی نعمتیں اس کو دی ہیں، اس کا بھی ایک حساب کرے، اور پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی نعمتوں کے حصول کے باوجود انسان نے کس قدر ان نعمتوں کا سوء استفادہ کر کے گناہ کیا ہے، اور پشیمانی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ پھر انہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی بعد دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ عذاب الہی کے بارے میں باور نہیں رکھتا ہے، کہ واقعی اگر انسان پوری طرح سے معتقد ہو اور اس بارے میں پوری طرح سے آشنا ہو عذاب الہی کے متعلق، تو یقیناً توبہ کی حالت بہت جلدی اس پر آئے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً یہ حالت اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ پھر اگلی بات جو ہوئی ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ دستگیری کی ضمانت نہیں ہے، یعنی شفاعت تو ہے لیکن فوری نہیں ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے امیر المومنین یعنی بعض موقعوں کے حساب سے
کہ یہاں پر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے کہ صرف ہماری شفاعت پہ تکیہ نہ کرو، کیونکہ ہماری شفاعت جو ہے بعض کو 300 سال کے بعد جو ہے وہ نصیب ہوگی، تو اس طرح جو ہے وہ وجود نہیں رکھتی، یعنی فوراً ضمانت، تو انسان جو ہے وہ گناہ کے معاملے میں سوچے اس کو انجام دینے سے پہلے۔ پھر اگلا تذکرہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ لوگ سب سے بڑی مصیبت کس کو سمجھتے ہیں، کیا رزق کی کمی بڑی مصیبت ہے، یا زندگی میں سختی و فشار وہ بڑی مصیبت ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ گویا ہم نے ایک بڑی مصیبت جو ہے اس کو بھلا دیا ہے، اور وہ بڑی مصیبت جو ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت ہے، کہ ہم نے جو ہے نا اس کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ تمام درد جو ہے اس کا ریشہ اسی میں ہے، کہ جب بھی مثلا ہم کسی درد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن بزرگترین درد و مصیبت جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے یقیناً اس سے ہم غافل ہیں، اور اپنی تمام توجہ یعنی بالکل ہی بے توجہ ہیں اس بارے میں، اور وہ چیز جو ہے ہماری یاد میں بھی نہیں آتی ہے۔ جبکہ امام زمان علیہ السلام اس قدر مہربان ہیں کہ ہماری اس غفلت کے باوجود اور آپ کی غیبت کے باوجود وہ ہماری دستگیری کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں فکر مند ہیں۔ امام زمان علیہ السلام جو ہیں یہاں پہ جو دیا ہوا ہے کہ بےتاب ہے۔ اگر تم یہ جان لو کہ امام زمان علیہ السلام کوئی حاجت رکھتے ہیں کہ واقعی یعنی اس معاملے میں سخت گرفتار ہے، تو کیا تم امام زمان علیہ السلام کی مدد کرنے کے بارے میں فکر نہیں کرو گے؟ یقیناً مثلاً فکر کرو گے۔ تو ہماری سب سے بڑی مشکل و گرفتاری یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی یہ غیبت جو ہے وہ دور و رفع ہو جائے۔ یہاں تک پہلا حصہ تھا، پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ بہار استغفار ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حال کے بارے میں فکر کریں تو وہ کون سا لمحہ ہے کہ اگر ایک بیمار جو ہے وہ مثلاً اگر بیماری جو ہے وہ مجھے ایک طبیب کے پاس لے جاتی ہے اور وہ جسمانی بیماری ہے، لیکن میری روحی بیماری کے بارے میں کس طبیب کے پاس جاؤں، کون سا مطلب ہے جو میری اس بیماری کو حل کر سکتا ہے؟ اور اگر مثلاً جو میرے قلب کی مشکلات ہیں اس کو میں کس سے بات کروں اور کس سے میں اس کا نسخہ لے سکتا ہوں؟ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے ابھی تک اس معاملے میں اپنے حال کے بارے میں فکر نہیں کی ہے، تو یہ جو شب قدر ہیں یہ اس چیز کا وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو گرفتار کرتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح مومن جو ہے اس کو سیدھے راستے سے منحرف کرنا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، پوری کوشش اسی کام میں لگا دیتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے گناہوں کو فراموش کر دیں اور ان کے بارے میں اقرار و اعتراف نہ کریں، تاکہ مثلاً ہمارے اندر یہ توانائی نہیں آئے گی کہ ہم جو ہے وہ اس کی مغفرت طلب کریں، یعنی ہم اس کو یاد ہی نہ کریں اور اقرار و اعتراف نہیں کریں گے تو یقیناً یعنی اس کی مغفرت کی طلبی بھی نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش میں رہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود کرتے کو تدبیر نہیں ہے کہ خود ہی کام کیا اس نے، کہ یہاں پر جو روایت کا بھی مفہوم ہے کہ انسان جو ہے اپنے گناہوں کی بنا پر جو مرتے ہیں وہ اپنی اجل سے زیادہ یعنی مرتے ہیں۔ مثلا انسان جو ہے وہ گناہوں کی بنا پر اس کی موت جو ہے وہ زودتر جلدی آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں دوائی درد کیا ہے؟ کہتے ہیں ان شبہ، یہ جو شبیں ہیں یہ توبہ کی شبیں ہیں، کہ اگر کوئی جو مثلا پریشان ہے، درد گناہ میں ہے، بلاؤں میں پھنسا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے،
اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو شب قدر میں بھی بخشے نہیں جاتے، اور انہوں نے یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ بندوں کی دعائیں اس شب قدر میں مستجاب کرتا ہے اور انہیں بخش دیتا ہے، سوائے 4 گروہ کے۔ پہلا وہ کہ جو والدین کا نافرمان ہو، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے نسخہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے تو جو مولا کائنات علیہ السلام نے جو نسخہ دیا یعنی دعائے مشلول کے جو اکثیر اعظم ہیں۔ پھر اس بات کی طرف متوجہ کرایا کہ آیا ہم امام زمان علیہ السلام کے آق کرتا ہے یا نہیں ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام کے حق میں ہم سے نافرمانیاں، ہم سے ایذا اور آزاری اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آیا ہم سے سرزد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام جس طرح پدر مہربان ہیں تو یقیناً جو عقوق آق ہونا وہ اسی معنی میں ہے کہ انسان ایذا دے، آزار دے، اور کہتے ہیں کہ انسان کیا ہم نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ہم نے امام کو ناراحت کیا ہو، کہ یقیناً وہ گناہ جس کے بعد ہم خود اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں، یقیناً ان گناہوں سے ہم نے اپنے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی درد پہنچایا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں امام زمان علیہ السلام کا آق کردہ نہیں ہوں؟ اور اگر واقعی ہم نے ایسے عمل انجام دیے ہیں کہ ہم آق ہو چکے ہیں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ قصد رکھتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جائیں تو یقیناً ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے خانے پر تشریف لیں۔ ہماری تمام تر خطاؤں اور اشتباہوں کے باوجود ہم امام علیہ السلام کے فرزند ہیں اور وہ ہمارے پدر مہربان۔ مولا کائنات علیہ السلام نے دعائے مشلول کی شکل میں ایک بہترین نسخہ میں مہیا کیا ہے کہ جو ایک بہترین بہانہ ہے کہ انسان جو ہے اس پدر مہربان سے عذر خواہی کرے، یعنی جس طرح اس جوان نے دعا مشلول پڑھی تھی اس طرح ہم بھی جو ہے وہ دعا مشلول کے ذریعے امام علیہ السلام کو راضی کریں۔ کہتے ہیں کہ دعائے فرج پڑھا کرو، دعا جو ہے وہ اثر رکھتی ہے کہ ہم جمع ہو جائیں اور یعنی واقعی فریاد کریں کہ یا حجت ابن الحسن اجل علی ظہورک، کہ یہ جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے درد کی دوا ہے، بلکہ یہ بہت یعنی خالی ایک دم ہلکے سے پڑھنا جو ہے وہ درد دوا نہیں ہے، بلکہ ہمیں قوم بنی اسرائیل کے مانند ہونا چاہیے کہ جو ظلم فرعون سے بالکل تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے 40 صبح جو ہے گریہ کیا، نالہ کیا، اور یقیناً جو ہے وہ انہوں نے بڑے سوز و گزاری کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی تھی۔ ویسے ہی ہمیں دعا کرنا چاہیے، دعا جو ہے وہ بالکل دل سے نکلنی چاہیے، ایک دم یعنی دل جو ہے انسان کا ٹوٹ جائے تو یقیناً اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ پھر معاملہ آتا ہے گفتار سوم تیسری بات پر کہ شب 20 شب قدر کہ 23ویں ماہ رمضان شب قدر کی بات ہو رہی ہے، کہ کہتے ہیں کہ اس شب میں ملائکہ جو ہے گروہ بگروہ زمین پر آتے ہیں اور خدمت امام زمان علیہ السلام یا بارگاہ مقدس امام زمان علیہ السلام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہ اس شب میں ملائکہ جو ہیں وہ آئندہ کے 1 سال کے مقدرات جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے حاضری میں لاتے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ملائکہ اس شب جو ہیں وہ ہمارا طواف کرتے ہیں، یعنی ہمارے دور طواف کرتے ہیں۔ تو اس شب کی بہترین مناسبت جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اعمال شب قدر جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ برترین عمل اس شب شریف میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور مہم ترین عمل اس شب میں امام زمان علیہ السلام کے وجود کی طرف توجہ ہے، کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا قبل
کہ جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 گروہ اس شب میں بخشے نہیں جاتے ہیں۔ گروہ اول وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، لیکن یہ باقی 3 گروہ کون سے ہیں؟ تو لکھتے ہیں کہ دوسرا گروہ وہ ہے جو شراب پیتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو قطع رحمی کیا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی فقط یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو دیکھے اور وہ سامنے والا جو پلٹ کے دیکھے، نہیں، کہتے ہیں مدد ہونی چاہیے، مادی طور پر، معنوی طور پر، ان دونوں چیزوں کی رعایت کرے۔ اور بالا ترین مصداق رحم کون ہے؟ کہتے ہیں تمام اگر جو صریح روایات ہے اس سے اگر چیزوں کو اخذ کیا جائے کہ بالا ترین مصداق صلہ رحم امام زمان علیہ السلام ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام سے انسان تعلق جوڑے، کہ انسان واقعی سوچے کہ کس قدر یعنی انسان نے جو سب سے قریب تر یعنی امام زمان علیہ السلام جن سے سب سے زیادہ تعلق انسان کو جوڑنا چاہیے تھا، اس معاملے میں ہم نے کتنی زیادہ کوتاہی کی ہے۔ پھر چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، اور یہاں پر وہ گروہ مقصود ہے کہ جو یعنی شیعوں کے بارے میں، جو شیعہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بغض و کینہ رکھتا ہے، کیونکہ دشمنوں کے بارے میں بغض و کینہ رکھنا جو ہے وہ تو صحیح بھی ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ پھر دشمنی یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دشمنی ہے شیعوں میں آپس میں جو مسائل ہیں وہ ظہور کے بعد انشاءاللہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرمائیں گے تو مومنین ایک دوسرے کو دوست رکھیں گے اور ان کی آپس کی جو باہمی دشمنی تھی وہ فراموش ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ حق الناس ایک ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان شبوں میں جتنا ہو سکے یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو پکڑنا چاہیے، کہ یقیناً کہ ہم جو ہے وہ حق و ناز بھی جو ہے وہ اپنے سروں پر رکھے ہوئے ہیں۔ راہ اول کیا ہے؟ راہ اول توبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہے انہوں نے داستان ابو لبابہ لکھی ہے اور بیان کیا ہے کہ کس طرح جناب ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، مثلا کس طرح اپنے آپ کو وہ پلر سے باندھ دیا تاکہ وہ بخشے جائیں۔ کہتے ہیں اگر وہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانے میں تشریف لے آتے تو یقیناً ان کی جو مغفرت ہے وہ بہت پہلے ہو گئی ہوتی، اور اللہ نے کب انہیں بہت پہلے اس کو امضا کر دیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس شب میں جو قطب عالم امکان ہے یعنی امام زمان علیہ السلام ہے، ان کو شفیع قرار دیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ جو ہیں وہ ہمارے جو بھی ہم توبہ کرتے ہیں اس میں وہ جو ہے وہ طلب عفو کریں، تو اس میں جو ہے وہ چیزیں ہمارے لیے جلدی ہو جائیں گی۔ یعنی اب ہم اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے توبہ کریں، اس سے کہیں بہتر اور مؤثر ہے کہ ہم امام علیہ السلام کو اپنا شفیع قرار دیں۔ کہتے ہیں کہ جو بھی فرزند جو بھی حرکتیں کرتا ہے وہ جو ہے وہ اس کا باپ اس کو جھیل لیتا ہے اور اس کے باپ پہ آ جاتی ہے، کہ امام رضا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہر صبح و شام جو ہے تمہارے یعنی ہمارے شیعوں کے اعمال جو ہے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو پسندیدہ نہ ہو تو یقیناً ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام ہمارے گناہوں سے شرمندہ ہیں، کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ گناہ جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی پیشانی پر سبب شرم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ان کے فرزند ہیں، یعنی فرزند کے بری حرکتیں جو ہیں وہ باپ کو شرمندہ کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں امام زمان جو ہیں وہ بےتاب ہیں، امام زمان علیہ السلام جو ہیں خود یعنی ایک درد رکھتے ہیں، بلکہ ایک نہیں بہت درد رکھتے ہیں، دعا بنام عبرات، جو دعا عبرات ہے کہ دعا رونے کی دعا ہے وہ، یعنی واقعی امام زمان علیہ السلام کا دل جو ہے وہ سوختہ ہے، یعنی واقعی امام کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غمزدہ ہے، کہ امام زمان علیہ السلام کی پریشانیوں کو ہم فراموش نہ کریں، کہ
کیا یہ صحیح ہے کہ ہم ان شبوں میں اپنی فکر میں ڈوبے رہیں اور واقعی امام عصر علیہ السلام جو کہ تمام عالم کے دانمند ہیں ان کو فراموش کریں؟ یعنی امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ یقیناً ہماری حاجتوں کو فراموش نہیں کرتے. یعنی اگر واقعی ہم اپنے آپ کو بھلا کر امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں ان شبوں میں، تو یہ ہم نے یقیناً نہ یہ کہ ہم نے اپنے لیے کوئی نقصان نہیں کیا ہے، بلکہ بزرگ ترین فائدہ اپنے لیے لیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو فراموش کر دے اور امام عصر علیہ السلام کے لیے دعا کرے تو یقیناً خالصانہ بغیر کسی ریا کے اور بالکل یعنی دل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم امام عصر علیہ السلام جو کہ دانمند عالم وجود ہیں اور ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے پروردگار سے التماس کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.